والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصفاره أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا ونبينا وكريمنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك دائما يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ جل وعلا سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں نا تو لوگوں کو ضرور عظمت دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم چاہیں تو لوگوں کو ضرور بلند کر سکتے ہیں، تو کر کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کیسے کریں؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. انہیں بلند کیسے کریں؟ ان کا دھیان تو زمین کی طرف ہے. زمین کی طرف دھیان ہو تو کیا کوئی جرم ہے؟ یہ کسان حضرات جو زمین کی طرف محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ زمین میں بہاتے ہیں، تو کیا ان کا کوئی جرم ہے پروردگار؟ کیا تم نے سمجھا نہیں؟ اللہ نے کہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. زمین کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے تابع رہتا ہے، یہ خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. اس کے دل میں نہ میرا محبوب ہے نہ میں ہوں، اس لیے میں اسے بلند کروں کیسے؟ اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کو بلندی چاہیے تو انہیں کسی اور کی طرف رخ نہیں، مدینے کی طرف کرنا ہے. بے شک بے شک. یہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ بولنا بڑا مشکل ہے. بہت پڑھے لکھے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، تھوڑا اپنے کو فری کریں. اور یوں ایسے ہاتھ باندھ باندھ کے مجھے گھوریں گے تو جو کچھ یاد ہے بھول جائیں گے. ذرا فری ہوں، کیونکہ یہ جھوٹی شان کی اب ضرورت ہے نہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے مدینے والے کی. مدینے والے کی. فری ہو جائیں اور فری ہو کر کہیں پورے سینے کے زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پروردگار یہ دنیا دار بھی تو انسان ہی ہیں، ان کا بھی کچھ بھلا کر دے، انہیں بھی بلندی دے دے. یہ بیچارے بستر پہ لیٹے لیٹے سوچتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے، ہم سے بھی رب راضی ہو جائے. کہا لیکن پیروی تو اپنے نفس کی کرتے ہیں، خواہش کی مانتے ہیں. میری مانتے کہاں ہیں؟ مدینے والا کہتا رہتا ہے مانتے نہیں اور اس کا رد کرتے ہیں، تو میں انہیں بلندی دوں کیسے؟ کہا کچھ ایسا ایگزامپل دے دے، ایسی مثال دے دے کہ ان کی ضمیر بیدار ہو جائے، ان کو نرم گداز بستر اپنی آغوش میں لے نہ سکے، یہ بستر سے محبت چھوڑ دیں اور اللہ رسول سے کرنے لگے. کیا بات ہے. مثال دے دے تو اس نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ان دنیا دار کی مثال
कुत्ते के मानिंद है। क्या बात है। अब वो मौलवी कहाँ गए कि जो उन पर कमेंट करते हैं, जब हम कहें कि हम कुत्ते हैं तो अपने नबी के, तो कहते हैं पीछे से ऐसा न कहें, आपको अल्लाह ने शराफतो करामत और अजमत से नवाजा है। लक़द कररमना बनी आदम व लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, आपको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है और आप मदीने वाले के सग बने हुए हैं। तो मैं उनसे कहूंगा, दुनियादार को अल्लाह ने कुत्ता कहा, दुनियादार को, लेकिन एक नखरा होता है। क्या होता है? नखरा होता है। चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, नखरा होता है ना बंदों को। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मदारिस से फाजिल होके मुफ्ती होके आए तो चाहे अपने मोहल्ले में जितना भी बूढ़ा आदमी हो सलाम नहीं करते। क्या बात। कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा फाजिल जलील, मैं तो प्रोफेसर हो गया, मैं तो स्कॉलर हो गया, मैं इससे सलाम कैसे कर सकता हूँ? तो हमने पूछा बरेली के इमाम से, बरेली के इमाम से, आपको भी कभी नखरा आया? आपके पास तो इल्म बहुत ज्यादा है। कहा नखरा आया था बहुत, इल्मी नखरा, इल्मी गुरूर। तो कैसे आपने उसकी इस्लाह की? कहा कुछ नहीं, मैंने शहबाज लामकानी, मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम दस्तगीर की चौखट पे अपने इल्म को रख दिया और कहा तुझसे दर से सख्त और सख्त से है मुझको भी है दूर का डोरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब ये नारे की जिम्मेदारी भी स्टेज ही वाले लेंगे। क्या बात है। हम सिर्फ थकते रहें और आप बैठ के मुस्कुराते रहें, ये चलेगा नहीं। अब आपको भी नारा लगाना पड़ेगा। ये कौन सी बात है भाई? आप हमसे बात करें और हम बस ऐसे बैठे रहें। आप बोलते बोलते कहेंगे बड़े बद अखलाक हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और है, ये ख्यालों की दुनिया में गुम है। ऐसे तो नहीं बात होगी। हम तो बात उसकी कर रहे हैं जिसकी बारगाह में आने के लिए फरिश्ते भी सफ में खड़े रहते हैं। हम तो उस मदनी ताजदार की बात कर रहे हैं ना। तो अब आप देखिए, गौर फरमाएं, तवज्जो दें कि फिर हुआ क्या कि ये जो कुत्ता होता है ना, ये इसे मारो तो भी जुबान निकालता है, छोड़ दो तो भी जुबान निकालता है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकुहु यलहस। अच्छा, ये दुनियावी हिर्सो हवस में ये जानवर गिरफ्तार होता है, जलील जानवर है, लेकिन अल्लाह इंसान की मिसाल उस कुत्ते से दी। कहा बात यह है कि उसके अंदर अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। दुनियादार की मिसाल उससे इसलिए दी कि वो कुत्ता हमा वक्त दुनियावी हिर्सो हवस में जबान निकाले रहता है। ये दुनियादार भी सोते हैं तो दुकान, उठते हैं तो दुकान, अगर ख्वाब भी देखते हैं तो दुकान, उठ गए इत्तेफाक से तो दुकान, हमेशा दुनिया के बारे में, कभी अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में सोचते भी नहीं। कोई मिल जाए उनकी बात करने वाला तो कहते हैं लो मौलवी साहब 50 रुपया, रसीद लो और निकलो यहाँ से। मैं दुनियादार हूँ, मैं दुनियावी कुत्ते के मानिंद हूँ। परवरदिगार ने जो एग्जाम्पल मिसाल दी है उससे बचे। कुत्ते के अंदर एक और खसलत है, एक और अच्छाई है, और अच्छाई क्या है? ये पक्का वफादार होता है। क्या बात है। वफादार होता है, ये वफादार होता है। तो वफादार बने तो इन हुक्मरान के नहीं कि जिनके खिलाफ सुनते हो तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर सुर्खी आ जाती है। मुझे तो शहर में ऐसे लोग नजर नहीं आते कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो तो इनकी आंखें लाल हो जाए, इनके चेहरे सुर्ख हो जाए। अगर तुम्हें गुस्सा होना है तो हुजूर के गद्दारों पर, हुजूर के गुस्ताखों पर, हुजूर के नाफरमानों पर एक बार गुस्सा होके बता दो कि इस जमीन पर अभी भी मोहम्मद के गुलाम रहते हैं। या रसूल अल्लाह। बाबा बाबा ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। इनकी मिसाल ऐसी है कि ये झुठलाते हैं, हमारी आयतों को झुठला देते हैं, हमारी आयतों को झुठला देते हैं। तो अब इन दुनियादार को, इन बहके हुए लोगों को राह रास्त पर हम लाएं कैसे?
ان بہکے ہوئے لوگوں کو ہم راستے پر لائیں کیسے؟ ہم لائیں کیسے؟ تو اللہ نے کہا پریشان مت ہو، میرے محبوب کی طرف رخ کر لو۔ سبحان اللہ۔ بتائے گا کیسے؟ کہا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، محبوب آپ قصہ سنا دیں۔ میلاد ہوتا ہے نا، میلاد، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہہ دو جہاں پہ اللہ والوں کی بات ہو اسے میلاد کہتے ہیں۔ فقصص القصص، جہاں پہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ جائیں اور راستے پر آ جائیں اسے میلاد کہتے ہیں۔ جہاں پہ بے غیرتی شہر میں پھیل جائے اور جس جگہ پر حیا کا پیغام دیا جائے اسے میلاد کہتے ہیں۔ جہاں پہ جھوٹ کا شہرہ ہو جائے، سارے جھوٹے سچوں کو بدنام کرے اور جہاں پر سچائی کا پیغام دیا جائے اسے میلاد کہتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ رسول کی طرف سے رحمت و نور کی بارش ہو اسے میلاد کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں اور نہیں بیٹھے بلکہ میلاد میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے فقصص القصص، زبان تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، انداز تیرا ہوگا، انداز تیرا ہوگا، فرمان میرا ہوگا۔ لوگ جب آئیں گے تیرا قصہ سننے تو سمجھ لو وہ تیرے قصے کے ذریعے میرا قرب پاتے رہیں گے، پاتے رہیں گے۔ اچھا کیا یہ جو 10 بجے 10:30 بجے ہم بیٹھے ہیں ان قصوں سے ہوتا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا لعلہم یتفکرون، سبحان اللہ۔ قصہ سن کر ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ فکر ہے نا، فکر ہے نا، اتنا کمالوں، اتنا کمالوں، اتنا کمالوں، فکر ہے نا، فکر ہے کہ نہیں؟ فکر کے بعد عقیدہ بنتا ہے، عقیدے کے بعد مذہب بنتا ہے، مذہب کے بعد عبادت آتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہر عبادت کرنے والے کے پیچھے ایک مذہب ہے، مذہب کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، عقیدے کے پیچھے ایک فکر ہے۔ فکر ہے جو بندوں کو عبادت کے منزل اور عبادت گاہ تک پہنچا دیتی ہے۔ فکر نہ ہو تو بندہ عبادت خانوں میں جائے گا کی، ایک فکر ہے جو اسے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے بہت سارے بندے ہیں جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں نا، سب اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہے ہیں۔ پروردگار سب کی عبادت قبول ہے؟ کہا نہیں، جس عبادت کے پیچھے مذہب حق ہو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور جس مذہب حق کے پیچھے عقیدہ صحیحہ ہو، اور جس عقیدہ صحیحہ کے پیچھے فکر رسول ہو، فکر محبوب ہو، فقصص القصص۔ اگر آپ کہیں تو ایک قصہ ہم بھی سنا دیں، اور کہیں اور سے نہیں سنائیں گے صاحب، قرآن ہی سے سنائیں گے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ تو امام صاحب آپ کو سجدے میں لے گئے ہوتے، کیا بات ہے، اب تو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں یا رسول اللہ۔ ہم محبوب آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سنانے والے ہم ہیں، سننے والا محبوب ہے۔ اب قصہ بھی کیسا ہوگا؟ کہا احسن القصص، یہ صرف قصہ نہیں، احسن قصہ ہے، بڑا اچھا قصہ ہے۔ آپ موبائل میں لگے ہیں تو قصہ ہے تبھی تو لگے ہیں، آپ ٹی وی میں لگے ہیں قصہ سننے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ قصے کے اب آخر میں کیا ہوگا۔ اسی میں بندہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن کبھی قصہ اس قصے سے قریب ہو جاؤ جو اللہ رسول نے سنایا ہے، جو اللہ رسول نے سنایا ہے۔ ہم محبوب آپ کے سامنے قرآنی وحی کے ذریعے، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا، یہ قصہ ایسا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہے۔ کون سا قصہ ہے؟ کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ اللہ نے کہا یاد کرے محبوب جب یوسف نے خواب سے اٹھ کر کہا ابا میں نے خواب دیکھا ہے،
सुभान अल्लाह। अब्बा मैंने ख्वाब देखा है। बेटा ख्वाब कौन सा है? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं, साथ में सूरज भी है, चांद भी है। राइतुहुम ली साजिदीन, सब के सब मुझे सजदा यानी मेरी ताजीम कर रहे हैं, मेरी ताजीम कर रहे हैं। बाप ने कहा काल या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदन फयकीदू लका कैदन फयकीदू लका कैदन। मेरे बेटे ये किस्सा अपने भाइयों से मत सुनाना। क्या बात है, सुभान मेरे अल्लाह। बेटे ये किस्सा अपने भाइयों से मत सुनाना। तेरे भाई बड़े मकरो फरेब वाले हैं, बड़े मकरो फरेब वाले हैं तेरे भाई। देखे नबी का किस्सा, अगर भाई सुनकर नाराज हो जाए तो भाइयों से भी छिपा लेना चाहिए। क्या बात है। ये किस्सा सबके हिस्से में नहीं आता। अल्लाह ने कहा देखो तुम्हारा भाई वही है जो नबी के किस्से पर मुस्कुरा दे, तेरा भाई वही है जो नबी के किस्से पर खुश हो जाए, तेरा भाई वही है जो नबी के किस्से पर उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहरें दौड़ जाए, तेरा भाई वही है जो तेरी महफिल में आए और नबी के किस्से पर शादा हो जाए। वो तेरा नहीं हो सकता जो नबी के किस्से पर कतरा के दूर हो जाए, वही तेरा है जो नबी के किस्से पर गले मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये साहिब मज़ार जिनका उर्स पाक है हजरत गुलाम यासीन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, हम सब सआदतमंद हैं कि इन्होंने हमें बुलाया, हम सब खुशनसीब हैं कि इन्होंने हमें बुलाया और इनकी सरपरस्ती में ये उर्स पाक हो रहा है। अब हुआ क्या, अल्लाह ने कहा भाइयों को मत सुनाना। वालिद कह रहे हैं बेटे से बेटा भाइयों को मत सुनाना, भाइयों के पास बड़ा मक्र है। लेकिन अल्लाह कहता क्या इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। यूसुफ ने शैतान को किस्सा सुनाने की बात या उनके अब्बा याकूब ने शैतान का जिक्र नहीं किया, लेकिन अल्लाह क्या कहता है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। पता चला जो जिसके अंदर मक्र हो, जिसके अंदर फरेब हो, वो शैतान से बड़ा करीब रहता है, वो शैतान से बड़ा करीब रहता है। महफिल अगर उर्स वाली है तो मैं अपना अंदाज बदलूं, उर्स वाली है, उर्स वाली है तो एक किस्सा सुने। एक खातून है जो फरिश्ता हो गई है, एक बेटा है जिसके भाइयों ने उसे कुएं में डाला, फिर राहगीरों ने लिया, एक लंबा किस्सा है। फिर वो बाजारे मिस्र में गया, उसे बेचा गया, बेचा गया। अल्लाह ने कहा बेचने वाले ये हैं, बादशाह बनाने वाला मैं हूँ। बेचने वाले ये हैं, बादशाह बनाने वाला मैं हूँ। मुसलमानों परेशान मत हो, तुमने जो दामन पकड़ा है गलत पकड़ा। अगर नबी का पकड़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कहा इसी बच्चे को मैं इस मुल्क का बादशाह बना दूंगा। अब वो चले, अजीज मिस्र ने उन्हें खरीदा, अपने घर में वो ले गया, ले जाने के बाद उसी की बीवी उन पर फिदा हो गई। कसूर शमा का नहीं होता, परवानों का होता है। क्या बात है। कसूर शमा का नहीं होता, परवाने भी जल जाते हैं मगर शिकवा नहीं करते। और जब ये बात बाजार में फैली, मुल्क में गई, शरीफ औरतों के घरों तक गई, उन्होंने आपस में बात करनी शुरू कर दी। और कुरान कहता है फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख्रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। सुभान अल्लाह। खाली गाना ही सुन के आप लोग खुश होंगे, कुरान सुन के भी कहें सुभान अल्लाह। ये कुरान की इज्जत और मोहब्बत में बंदों को बगैर कहे बोले बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। जब जुलेखा तक बात ये पहुंची, वो जो आपस में कर रही थी, बात जब पहुंची, कहा ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाती रहेगी। अब इन सबको मुझे दावत देनी पड़ेगी। सभी को दावत दिया, इनवाइट किया, सब आई, दस्तरखान जुलेखा ने बिछा दिया, फल रख दिया, मेवे रख दिए, कहा लो लुकमा बनाती रहो, और जिसके इंतजार में आई हो वो आ रहा है, वो आ रहा है। अच्छा देखें, ये महफिल, इस महफिल में जिन जिन लोगों को साहिब खाना ने इनवाइट किया है,
یہ تو پتا ہے نا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو بات کیا ہوگی؟ پتا ہے نا؟ ایک جو ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک جو پلان ہوتا ہے، محفل اور دعوت کے پیچھے بندوں کو پتا رہتا ہے نا. شادی کے موقع پر ہم جا رہے ہیں، کھانا کھائیں گے، اس میں ہوگا کیا پتا ہے نا؟ پتا ہے نا کہ اس میں عقد ہوگا، نکاح ہوگا، اور اسی کے عوض ہم لوگ کھانا کھائیں گے. تو زلیخا کی پلاننگ سب کو پتا ہے، اور سب بیٹھ گئی اور کھائے جا رہی ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سکینن، زلیخا نے چاقو دے دیا. سب لگی ہیں، سیب کاٹ رہی ہیں اور کھا رہی ہیں، سیب کاٹ رہی ہیں اور کھا رہی ہیں. اور اللہ نے کہا متکئن، اور یہ محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، محفل جیسے محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے. میں سوچنے لگا زلیخا کا دسترخوان قرآن میں موجود ہے، زلیخا کے دسترخوان کو آج تک کسی مولوی نے حرام نہیں کیا. زلیخا کے دسترخوان کو آج تک کسی مولوی نے حرام نہیں کہا کہ وہ سیب کھانا حرام، وہ میوے کھانا حرام، وہ لقمہ بنانا حرام. کسی نے کہا؟ آج بھی سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ آیت شاہد ہے، گواہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے جب زلیخا کا دسترخوان حرام نہیں ہوا تو نبی کی محبت میں جو دسترخوان لگتا ہے حرام ہو جائے گا. وہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ وقالت اخرج علیہن، بہت کھانا چل چکا، اب اے محبوب تشریف لے آئے، اے محبوب تشریف لے آئے. یہ محفل سجی ہوئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں مدینے والے محبوب چلے آئیے، مدینے والے محبوب ذرا اپنا جلوہ بکھیر دیجئے. حسن یوسف جب بے نقاب ہوا، زلیخا جن عورتوں کو دعوت دے چکی ہے وہ عورتیں سیب کو لے کر ہاتھ میں کاٹ رہی ہیں. ناخن نہیں کرتا ہے، انگلی نہیں کرتی ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بلکہ ہاتھ کٹ رہا ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے. ذرا غور کریں دوستوں، ہاتھ کٹتا ہے نا تو آپ چاہے جتنا بزی رہیں، قریشیوں کو قصائیوں کو دیکھا ہوگا وہ گوشت کاٹتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مصروفیت میں بھی وہ اپنا ہاتھ بچاتے رہتے ہیں، اپنا ہاتھ بچاتے رہتے ہیں. لیکن اس مصروفیت کے باوجود اگر چاقو ہاتھ پہ لگ گیا تو ان کو پتا چل جائے گا، ساری مصروفیت اڑ جائے گی کہ یا اللہ ہاتھ کٹ گیا. لیکن ان عورتوں سے پوچھو، مصر سے پوچھو کہ وہ چاقو پھیر رہی ہے، کٹ گیا ہاتھ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کٹ گیا، انگلی نہیں، کوئی ناخن نہیں، بلکہ ہاتھ کٹ رہا ہے. تو ان سے میں کہتا ہوں تمہیں کہنا چاہیے یا اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا، تمہیں کہنا چاہیے یا اللہ زخم لگ گیا، یا اللہ خون بہ رہا ہے. توجہ تو ہاتھ کی طرف ہونی چاہیے نا. مگر یہ استغراق کیسا ہے، یہ انحراف کیسا ہے، یہ مدہوش ہو جانا کیسا ہے؟ اور کیوں نہ ہو، حسن کس کا ہے؟ یوسف نبی کا حسن ہے، سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، قدمین سے ان کی نظریں اٹھتی چہرے یوسف پہ پہنچتی ہے، اور سیب کے ذریعے ہاتھ کٹ گیا اور وہ اف تک نہیں کرتی. اب کہتی کیا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ. ایک لفظ پہ اگر وہ محفل ایسی ہوتی، وہ ماحول ایسا ہوتا تو یقین جانے اتنا لطف آتا. آپ کو بھی آ رہا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ بہتوں نے ٹوپی نہیں لگائی اور وضو کرنا بھی بھول گئے ہوں گے. آئندہ گزارش آپ سے ہے کہ جب محفل میلاد رسول میں آئے تو بالکل باادب ہو کر آئے، باوضو ہو کر آئے. آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی موزہ پہن کے چلے جائیں جوتا بھول جائیں، یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شرٹ پہنے اور پیجامہ پہن کے چلے جائیں؟ ہر چیز کا آپ خیال رکھتے ہیں، کوئی چیز مس نہ ہونے پائے، ورنہ بڑی لوگ میرا استہزاء اڑائیں گے، مذاق بنا دیں گے. محفل میلاد رسول میں آئے ہیں، ذرا سج کے آیا کریں، ذرا وضو سے آیا کریں، طہارت سے آیا کریں، اور اپنے دل کو کھول کر آیا کریں. اے مسلمان یہاں نہیں بولیں گے تو اور کہاں بولیں گے؟ اور تو پرمیشن ہے نہیں، کم سے کم یہاں سینے کے زور سے نہیں اللہ یاد رہتا ہے. اسے یہی وجہ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں. ذرا یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو آپ کا جسم نہیں چاہیے، آپ کا دل چاہیے.
بے شک سبحان اللہ جسم دینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. خام خواہ جسم پیش کرتے ہیں مسجد میں جا کر, جسم پیش کرتے ہیں قرآن خوانی میں جا کر, جسم پیش کرتے ہیں عرس میں جا کر. انہیں جسم کی ضرورت نہیں, خوبصورت دل کی ضرورت ہے, بے شک بے دل شک. کی ضرورت ہے. تو جب دیکھا نا انہیں تو کہتی ہیں قلنا حاشا للہ, اللہ کتنا بڑا ہے, ایسے بھی بشر ہوتے ہیں, یہ بشر نہیں, حالانکہ ہیں, مگر وہ استعجاب میں حیرانی میں آ کر کہتی ہیں یہ بشر نہیں ہے, یہ بشر نہیں ہے, یہ بشر نہیں ہے. کچھ باتیں صاحب ہوتی ہیں کہیں نہیں جاتی. ہمارے نبی بھی بشر ہیں لیکن کہیں نہیں جائے گی. جاتی. واہ ہمارے نبی بھی بشر ہیں, بشر کہنے میں عزت نہیں, نور ماننے میں عزت ہے. بے شک بے شک بے نور شک. ماننے میں. اچھا دیکھیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ماموں آئے اور آپ کہیں کہ آ گئے ہمارے ابا کے سالے. آپ جب بھی کہیں گے ماموں جان آ گئے, اور جس دن آپ نے ایسا کہہ دیا نا اسی دن ماموں بھانجے کا رشتہ ختم. تو ماموں کا رشتہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں. اسی طرح ہمارے نبی بشر ہیں لیکن کہنا مناسب نہیں ہے. جب بھی کہیں تو یہی قد جاءکم من اللہ نور, وہ سراپا نور ہے, وہ سراپا نور ہے. تو کہا یہ بشر تو معلوم نہیں ہوتے, الا ملک کریم, یہ تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں. اب فرشتے بھی وہ نہیں جو عذاب والے ہوں, کریم فرشتہ, یہ کریم فرشتے معلوم ہوتے ہیں. اور جب حسن یوسف میں اتنا مزہ. اچھا میں کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ عورتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا, عشق نبی بھی سیکھ لیں. عورتوں سے گھروں میں دیوار کھینچنا سیکھ لیا اور دل میں عشق نبی اتارنا نہیں سیکھا. وہ مصر کی زلیخا پیغام دے رہی ہیں کہ یوسف کا عشق اتنا مزیدار ہے کہ اب عزت کی پرواہ نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہو قوم کا, بہت بڑا سرمایہ دار ہو, بہت بڑا مالدار ہو, اور سریعام شہر کے چوراہے پر منبر پہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں غلام ہوں تو احمد مختار کا, میں غلام ہوں تو احمد مختار کا. اسے اپنی عزت کی پرواہ ہو جاتی ہے. زلیخا بھی عزیز مصر کی بیوی ہے, عزیز مصر کی بیوی زوجہ ہے, اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں. وہ سریعام کہہ رہی ہے کہ میں اگر دیوانی ہوں تو یوسف کی ہوں. ایک بات اور ذرا تیزی سے سنیں. کہا کہ میری بات یوسف تو نہیں مانے گا نا تو میں تجھے ذلیل کر دوں گی, میں تجھے بے عزت کر دوں گی. اور اللہ نے کہا کہ تو توبہ کر لے, تو گنہگاروں میں سے, تو باز نہیں آئے گی, تیرا ارادہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے مذمت کی لیکن وہ مانتی کہاں ہے. اس نے یوسف کو, حضرت یوسف کو قید کروا دیا اور 8 دروازوں میں تالے لگوا دیا اور کہا اب تو کیسے بچے گا. کہا بچانے والا اللہ ہے, بچانے والا اللہ ہے, بچانے والا اللہ ہے. اب چاہے آپ کے اوپر چاہے جتنے مصیبت کے دروازے آ جائیں بس اس پہ بھروسہ کر لیں. توکل لکھا ہوا ہے دروازے پر, توکل تو اللہ, بس اس کو دل میں بسا لیں, سارے دروازے اور تالے خود بخود کھل جائیں گے. چاہے حکمرانوں کا تالا ہو, ظالموں کا تالا ہو, جابروں کا تالا ہو, بے ایمانوں کا تالا ہو, جس کا بھی تالا ہو کھلتا چلا جائے گا. آپ پر کوئی تالا لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ جس دن اس کے ہو گئے تو کہا مجھے بچانے والا اللہ ہے. اتنا کہنا تھا, قدم بڑھایا, دروازے کھلتے شروع ہو گئے. کھلتے 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 حضرت یوسف باہر آئے, اور باہر جب آئے تو عزیز مصر کے سامنے یہ کیس پیش کیا گیا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے لیکن تقریر میں قصہ سناؤں گا تو یہ تقریر کتاب بن جائے گی, اور تقریر اور ہے, تصنیف اور ہے. تو پھر میں عرض کروں آپ سے کہ جب عزیز مصر کے سامنے یہ کیس لایا گیا اور تہمتوں کی بارش ہوئی تو کہا تیری طرف سے کوئی شاہد ہے, کوئی گواہ ہے. تو یوسف نے دماغ پہ زور دیا. کہا جب میں نکل رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا, شیرخوار بچہ, اسے میں اپنی گواہی میں پیش کر دوں. عزیز مصر نے اور دیگر درباریوں نے مسکرایا. کہا بچہ جو بول نہیں سکتا وہ تیری پاک دامنی کی گواہی دے گا.
کہا دلوا دے گا وہ جس نے دروازہ کھولا، دلوا دے گا گواہی جس نے دروازہ کھولا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پیش کرو، اس بچے کو لایا گیا، وہ خاموش بچہ بول پڑتا ہے، کہا یوسف پاک دامن ہے، آپ دیکھیں وہ بڑھتے چلے گئے، زلیخا نے قید بھی کروا دیا، اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو قید ہوئے نا تو ان کے سامنے دو قیدی آئے اور مسکرا کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے ہیں۔ کہا نا شروع میں سورہ یوسف میں کہ خواب کی تعبیر، خواب دیکھتے بھی ہیں اور تعبیر بتاتے بھی ہیں، بڑی اچھی تعبیر بتاتے ہیں، آپ کو معجزہ دیا گیا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے، پوچھیں۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑتا ہوں اور شراب اس سے نکل جاتی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر۔ دوسرے نے کہا حضور والا میرے خواب کو ذرا بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ سر پہ ٹوکری ہے، اس میں روٹی ہے، اوپر سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، دونوں خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ایسے حکمران کی خدمت پر مأمور کیا جائے گا کہ تو اسے شراب پلائے گا۔ دوسرے نے کہا میری تعبیر حضور، کہا تیری تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی دی جائے گی، تجھے تیری گردن قلم کی جائے گی اور تیرے گردن کو، تیرے سر کو چیل کوے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دونوں نے مسکرایا اور کہا ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ مذاق کبھی کبھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے، کہا مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب میں کیا کروں، اب تو میں نے تعبیر سنا دی ہے۔ جو تم نے استفتاء کیا تھا، جو تم نے مسئلہ پوچھا تھا تم دونوں نے، اب اس کی تعبیر آ چکی ہے۔ کہا جب خواب نہیں تو تعبیر کیسی، کہا خواب ہو یا نہ ہو تعبیر آ چکی ہے، تعبیر آ گئی تو اب یہی ہو کر رہے گا۔ یوسف نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، ابراہیم نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، موسیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، عیسیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ نبی آخر الزماں، ہم سب کے آقا، ہم سب کے محسن، ہم سب کے مولا، نبی آخر الزماں، مدنی تاجدار، عالم ما کان وما یکون، قائد الغر المحجلین، طٰہٰ و یاسین، احمد و محمد، مزمل و مدثر، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو کہہ دے ہو کے رہے گا۔ پتھر بول پڑا، انہوں نے کہہ دیا درخت جگہ چھوڑ، درخت نے جگہ چھوڑ دیا، انہوں نے بول دیا، انہوں نے بول دیا، انہوں نے بول دیا بچوں دونوں زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ انہوں نے بول دیا، انہوں نے بول دیا کہ پتھروں سجدے میں جھک جاؤ، سب جھک گئے۔ انہوں نے کہہ دیا صدیق مجھ پر جان نثار کر دو، صدیق نے کر دیا۔ فاروق میری بارگاہ میں کٹ جاؤ، عمر فاروق کٹ گئے۔ عثمان غنی اپنی دولت کو میری راہ میں خرچ کر دو، کر دیا۔ مولا علی مشکل کشا سے کہہ دیا کہ تمہیں اپنے دونوں شہزادوں کو قربان کرنا ہے، کر دیا۔ جس سے جو کہا وہ ہوتا چلا گیا۔ مولا علی جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، حسین اعظم جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، امام عسکری جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، امام محمد جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، امام جعفر جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، غوث اعظم جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، غلام یاسین کہہ دے جو وہ ہو کر رہے گا۔ کبھی بھی ولیوں سے ٹکر مت لینا، جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ غریب نواز نے کہہ دیا مخنث سے بیٹا ہوگا، ہو کر رہا۔ ولیوں کا الگ الگ رنگ ہے، اپنا ڈھنگ چھوڑو، ان کے ڈھنگ میں آ جاؤ، تبھی بچے رہو گے، تبھی سیف رہو گے۔ ولیوں کی چوکھٹ سے میں آپ کو قرآن سے ایک بات عرض کر دوں۔ کہا ایک صاحب کتا ہے، کیا ہے؟ کتا ہے، کلب بولنے کلب کتا ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ اجنبی جانور ہے۔ ابھی دعوت جب ہوگی نا تو بہت سارے کتے نظر آ جائیں گے، بہت سارے، لیکن ان کتوں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن ایک کتا ایسا ہے جسے اللہ ذکر کر رہا ہے۔ کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا، کن کا پروردگار؟ ارے ان کا۔ کن کا پروردگار؟ ارے ان کا۔ کہا کن کا پروردگار؟ کسی دنیا دار کا، کسی سرمایہ دار کا،
किसी ऊंचे इमारत वाले का कहा नहीं, उनका। किनका परवरदिगार? वो जो गार में लेटे हुए मेरे औलिया हैं, उनका कुत्ता। उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है कि लोग कहें कि हम कुत्ते हैं तो औलिया के हैं, हम कुत्ते हैं तो गौसे आजम के हैं, उसको भी अच्छा लगता है। तभी तो वो कहता है सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब, रजमम बिल गैब। ये कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, चौथा भी उनका, कुत्ता भी उनका। 3 के बाद 4। बहुत मुश्किल, मैंने मैथ का सवाल नहीं किया है, सब बोल सकते हैं। 3 के बाद 4, तो 3 के बाद जो 4 लफ्ज बोला जा रहा है वो कुत्ता कहा जा रहा है। अल्लाह को भी ये ताद्दुदी निस्बत देखें, अददी निस्बत, कि 3 के बाद आता 4 है, तो अल्लाह ने कुत्ते को 5वें दर्जे पर नहीं रखा। कहा अगर 3 मेरे औलिया हैं तो चौथा उनका कुत्ता, 5 अगर औलिया हैं तो छठा उनका कुत्ता, छठा उनका कुत्ता। अब देखें वो 3 सदियों तक दरवाजे पर बैठा, वह तरशमसत तजावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह व मन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह ने कहा आप देखेंगे सूरज को देखेंगे कि जब वो निकलेगा तो उसकी रोशनी दाएं तरफ झुक जाएगी और जब डूबेगा तो बाएं तरफ उसकी रोशनी हो जाएगी। क्यों? ये जब सूरज निकल रहा है तो रोशनी सीधी होनी चाहिए, जब वो डूब रहा है तो उसकी रोशनी सीधी होनी चाहिए। ये बीच में गैपिंग क्यों? इसका ख्याल क्यों किया जा रहा है कि सूरज जब निकल रहा है तो बाएं जानिब झुका दिया जाता है उसकी रोशनी को, और जब डूबता है तो बाएं जानिब झुका दिया जा रहा है, बीच में गैपिंग क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, वहुम फी फजवतिन मिन्हु, वो खुले मैदान में, गार में, दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं है, मुंह खुला हुआ है, मेरे औलिया उसमें लेटे हुए हैं, मेरे औलिया उसमें लेटे। आप कहते हैं ना अरे लाइट मत जला, लाइट वो स्विच ऑन मत करो, मेहमान सो रहा है। आपकी लाइट कहाँ और वो आफताब कहाँ? अब उस रोशनी की रुख को अल्लाह ने फेर दिया। क्यों? इसलिए कि गार में उसके दोस्त लेटे हुए हैं। मैं सोचने लगा बनी इस्राएली औलिया के लिए अल्लाह सूरज की रोशनी को फेर सकता है तो हुजूर के इशारे पर डूबे हुए सूरज को निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। तो देखे हुज्जत होने लगी, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये निशानी अल्लाह की है, ये निशानी अल्लाह की मर्जी। आपका बल्ब है, आप जब चाहे ऑन करें, जब चाहे ऑफ करें, आपकी मर्जी। कोई दूसरा कैसे उसे बुझा सकता है और जला सकता है? अल्लाह की मर्जी, ये उसका बल्ब है, जब चाहे जिधर चाहे रोशनी दे दे और जिधर चाहे ना दे, उसकी मर्जी। कहा जिसे मैं हिदायत दे देता हूँ वो हिदायत पर होता हूँ, वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसे मैं गुमराह कर देता हूँ फिर ना मैं उसे वली देता हूँ न मुर्शिद देता हूँ, न वली देता हूँ न मुर्शिद देता हूँ। अब तो पता चल गया ना सबके नसीब में वली नहीं होते। बेचैन न हुआ करें कि ये लोग जाना क्यों छोड़ दिए, ये लोग क्यों मना कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं क्यों मना कर रहे हैं कि अजमेर मत जाओ, क्यों मना कर रहे हैं, परेशान न हुआ करें। अब उससे अल्लाह ने उसकी किस्मत से वलियों की इज्जत छीन ली है। कहा मैं सबको वली और मुर्शिद नहीं देता, ये इन्हें तुमने सबसे सस्ता माल समझा, हर चीज को महंगा बना दिया और इन्हीं को सबसे सस्ता, जिसको देखो वही तौहीन कर रहा है, जिसको देखो वही निशाने इहानत पर लिए हुए है। याद रखो अगर कायनात में अगर सबसे महंगी कोई जात है तो वो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के दोस्त है। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था
کہ وہ جو کتا بیٹھا ہوا ہے نا 3 صدیوں تک ایسے ہاتھ کیے ہوئے اور نچلا پیر پھیلائے ہوئے 3 صدیوں تک بیٹھا ہوا ہے. 3 صدی کتنی گرمی کتنی سردی کتنا طوفان کتنے درندے گزرے ہوں گے مگر وہ کتا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اتنا طاقتور ابھی تک تو مارکیٹ میں کوئی کتا ایسا آیا ہی نہیں. اتنا قوی. کہا دیکھو بالوسید چوکھٹ کس کی بالوسید چوکھٹ کس کی بالوسید. ارے یہ سنگ مرمر یہ قیمتی پتھر یہ چمکدار دہلیز سے اللہ کو کوئی غرض نہیں لیکن جب چوکھٹ کی بات آئے ولیوں کی جب درے ولی کی بات آئے تو اللہ کہتا ہے کتے کو نہ دے چوکھٹ دے. یہ چوکھٹ کس کی ہے؟ ارے وہ اصحاب کہف جن کی چوکھٹ پر ایک کتا بیٹھ جائے تو 3 صدیوں تک بیٹھا رہے اس کے اندر اتنی طاقت. اور جو اصحاب محمد ہیں اصحاب کہف میں اتنی طاقت تو اصحاب محمد میں کتنی طاقت ہوگی. جو حضور کا در ہے جو غوث اعظم کا در ہے اس در پر جو چلا جائے اور صدیہ کیا قیامت تک وہ بندہ مٹ نہیں سکتا. دنیا میں بھی زندہ قبر میں بھی زندہ اٹھے گا بھی زندہ عزت کے ساتھ رہے گا. فرشتے بھی اس پر رشک کریں گے اہل محشر بھی رشک کریں گے. جہاں نفسی نفسی ہوگا وہاں پر ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. آپ لوگ تھکا دیے لیکن ویسے ہی بیٹھے ہوئے. ایک بار کہیں یا رسول اللہ. ہمیں بھی لگنا چاہیے بغور کتنے ہیں. لوگ حضور بولتے ہیں اور دور بھی سمجھتے ہیں. عجیب یہ عقل مندی ہے. جب حضور بول دیا تو پھر دور کا تصور کیوں دور کا تصور کیوں. اور نماز قبول انہی کی ہوتی ہے جب وہ آخر میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی پڑھیں اور تصور کریں حضور موجود ہے. پڑھیں اور تصور کریں حضور موجود ہے. جس نے اس حضوری کو مانا اسی کی نماز قبول ہوتی ہے. بے شک بے شک اسی کی نماز قبول ہوتی ہے. آپ کہیں تو ایک اور قصہ سنا دیں. یہ قصہ قرآنی ہے. کیا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ اللہ کے ولی یہاں آرام فرمائے اور قرآن نے کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اے محبوب زلف واللیل اذا سجا کے مالک آپ فرما دیں کہ لوگوں زمین میں سفر کیا کرو اور غور کرتے رہو کہ مجرموں کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا. مجرم کہیں تو ہم نام بتا دیں. فرعون کے ساتھ میں نے کیا کیا, نمرود کے ساتھ میں نے کیا کیا, شداد کے ساتھ میں نے کیا کیا, بو جہل بو لہب کے ساتھ میں نے کیا کیا, عتبہ شیبہ کے ساتھ میں نے کیا کیا, یزید مردود کے ساتھ کیا بولیں تو صحیح, یزید مردود کے ساتھ میں نے کیا کیا, گستاخ نبی کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا. ان کو دیکھنے اور عبرت لینے کی پرویشن اور ان تک جانے کی اجازت اللہ دے رہا. میں سوچنے لگا مجرمین تک جانے کی اجازت اللہ دے رہا ہے اور جو مخلصین ہیں مخلصین تک جانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے, کیسے ناجائز ہو سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قصہ کیا تھا. موسیٰ نبی کون ہے؟ موسیٰ نبی, موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں. انہوں نے کہا پروردگار ہم سے بھی کوئی خاص تیرا ہے. کہا ایک بندہ اور ہم مل سکتے ہیں؟ ہاں مل سکتے ہو, سفر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہم ریڈی ہیں تیار ہیں. اور میرا ایک ساتھی بھی ہے جس کا نام یوشا ہے, اسے بھی لے لو. جب میرے خاص بندوں کے پاس جایا کرو تو اپنوں کو لے کر جایا کرو. اپنوں کو کوئی چوری اور ڈکیتی ڈالنے تھوڑی جا رہے ہو, تم میرے ولی کے پاس جا رہے ہو. شہر میں پرچار بھی کرو, بینر لگا رہتا ہے نا چلو اجمیر چلیں. بس سمجھ جائیں اسی آیت کے مطابق اور اسی آیت کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے. چلو اجمیر چلیں, چلو بغداد چلیں, چلو بہرائچ چلیں,
چلو کسوچھا چلیں، چلو دھاوا چلیں، یہ جو کہتے ہیں نا تو موسیٰ کی سنت ہے، یہ کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں چلنا ہے، پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ جہاں پہ دو دریا مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کی بھی، آپ کی بھی، سبھی کی چاہتے ہیں، ہاں سبھی کی توجہ ہے۔ یہ آخری بات ہے، پھر ہم سلام پڑھ لیں گے۔ کہا ہم سفر کریں گے اور جہاں پہ دو دریا مل جاتے ہیں وہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر وہاں وہ نہ ملے تو کہا او امضی حقبہ، ہم سفر کرتے رہیں گے سبحان اللہ، جب تک کہ وہ مل نہ جائے، ہم سفر کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں، پیروں میں سوجن آ جائے، سفر کرتے رہیں گے، زاد راہ ختم ہو جائے، سفر کرتے رہیں گے۔ ہم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، ولی آسانی سے نہیں ملتا، ولی آسانی سے نہیں ملتا۔ نکل پڑے دونوں بندے اللہ کے۔ اچھا بتائیں ایک بات کہ انسانوں میں جو سب سے اونچا لیول ہے، سب سے گریٹ جو بندے ہیں، عظیم درجہ ہے، وہ کن لوگوں کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ بے شک کن لوگوں کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ جب دو نبی جائے ولی کی بارگاہ میں تو امتی کو کس بات کی اکڑ ہے؟ امتی کو کس بات کی اکڑ ہے؟ چلے صاحب دونوں چل دیے، چلتے 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 فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ قرآن نے کہا جب وہ دونوں نبی پہنچے تو کہا کہ ان کے پاس ایک مچھلی بھی ہے، زاد راہ کے طور پر مچھلی پکی ہوئی ہے، یوشا کے پاس ہے، زاد راہ ٹفن ان کے پاس موجود ہے، وہ سفر کر رہے ہیں اور اللہ نے کہا، اللہ نے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ فلما بلغا، اب دیکھیں جب وہ دونوں بندے پہنچے تو بیچ میں ایک صخرہ، ایک ٹیلا آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں پہ کچھ دیر بیٹھ لو پھر سفر کرتے ہیں۔ دونوں بندے بیٹھ گئے، موسیٰ اور یوشع دونوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا چلو اٹھو یوشع سفر چالو کریں۔ چلتے چلتے جب کچھ دور پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں سفر کی وجہ سے بھوک لگ گئی۔ بھوک لگتی ہے نا آپ کو؟ لگتی ہے نا؟ جس کو نہیں لگتی وہ نہ بولے، اور جس کو لگتی ہے وہ بولے نا اور کہے یا رسول اللہ۔ کہا بھوک لگ گئی۔ موسیٰ نے کہا یوشع نکالو وہ پکی ہوئی مچھلی۔ کہا حضور قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ بے شک سبحان اللہ، مجھے یاد آیا، میں بھول گیا تھا، شیطان نے بھلا دیا۔ کہا یوشع تمہیں شیطان نے بھلا دیا، اب جلدی بتاؤ کون سی بات ہے؟ شیطان جس جگہ کو بھلا دیتا ہے اسے ولی کا در کہتے ہیں۔ لوگ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی، کالج میں جا رہے ہیں نا، رشتہ داروں کے وہاں جا رہے ہیں نا، ہر جگہ جا رہے ہیں نا، لیکن جب ولی کے در کی بات آتی کہتے ہیں بھول گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے۔ تو سمجھ جائیں شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دی۔ اگر شیطان کو کسی جگہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہے تو وہ ولی کا در ہے، بے شک بے شک، وہ ولی کا در ہے۔ کہا یوشع بتا وہ قصہ کیا ہوا؟ کہا جب ہم وہاں ٹیلے پر رکے تھے، ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی پکی ہوئی تھی اور بیگ میں تھی، اچانک وہ اچھل کر باہر آ گئی، زندہ ہو گئی، وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ اور جب گری نا زمین پر تو زمین میں پانی نہیں تھا، وہ صخرہ پتھریلی زمین تھی، اور سربا وہ سرنگ بناتی ہوئی، عجباً اور تعجب دیتی ہوئی وہ چلتی چلی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے مجمع البحرین وہ دو دریا جہاں مل رہے تھے اس میں شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ مچھلی اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ تھیلے سے باہر آئی اور زمین میں راستہ، پتھریلی زمین پر راستہ بناتی ہوئی وہ پانی میں جا کر مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع میں سمجھ گیا
جہاں پہ ولی ہوتا ہے وہاں مردہ مچھلیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک آپ کا دل بھی اگر گناہ سے، سیاہکاری سے، خطا سے، نافرمانیوں سے آپ کا دل بھی اگر مردہ ہو جائے، بازار کی گرمیوں سے اگر آپ کا دل مردہ ہو جائے تو کسی اور در پہ نہ رکھیں، ولی کے در پہ رکھ دیں۔ وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے جس در پر مردے زندہ ہو جائے تو سوچو اس ولی کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا سب کو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے چپ ہیں اور کتنے سبحان اللہ بول رہے ہیں، سب کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک تو بے کم شک سے کم ان کی عزت کرتے ہوئے زوردار انداز سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب یہ جب بات ہو گئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پا لیا۔ ملاقات کے لیے نکلے تھے نا، ملاقات ہو گئی۔ آپ نکلے کسی سے ملنے کے لیے، ملاقات نہ ہو تو اللہ کو کیا پڑی؟ لیکن وہ دونوں نبی نکلے جس سے ملنے کے لیے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس سے ملنے نکلے اور کہا فوجدا، ان دونوں نے جو مشقت راستے میں اٹھائی وہ مشقت کی گھڑی ختم ہوئی اور اس ولی سے دونوں مل گئے۔ اس ولی سے دونوں، وہ جو ولی ہے وہ ہے کیا؟ کہا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے وہ خاص بندہ، ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ، ہمارے بندوں میں سے وہ خاص بندہ، ہمارے بندوں میں سے یہاں جتنے بندے ہیں ان بندوں میں سے وہ خاص بندہ ہے، ان بندوں میں سے، ان بندوں میں سے وہ خاص بندہ ہے، ان بندوں میں سے وہ خاص بندہ ہے، اور ہم سب نے آج ان کو پا لیا، ہم سب نے آج ان کو پا لیا ہے۔ اور اس بات کی شہادت بڑی طور ہے کہ ہم اس جلسے میں حاضر ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پا لیا ہے۔ کہا آ تو گئے، ان کے پاس ہے کیا؟ ہے کیا؟ ہم بھیا اتنی دور پیسہ خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، محنت خرچ کر کے جائیں اجمیر، جائیں یہاں غلام یاسین علیہ الرحمہ کے پاس آئیں، ان کے پاس ہے کیا؟ میں نہیں بتاؤں گا، قرآن بتائے گا، قرآن بتائے گا، کیونکہ قرآن کا بخار بہتوں کے سر پہ بہت زیادہ چڑھ گیا۔ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، کہتے ہیں قرآن میں ہے آتوا الزکات، قرآن میں ہے اتم الحج والعمرہ، قرآن میں ہے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہ قرآن میں ہے۔ تو یہ جو اولیاء کی عزت ہے یہ کہاں ہے؟ اگر یہ سب قرآن میں ہے تو یہ کہاں ہے؟ یہ چھٹیا کر کر کے ماننا ایمان نہیں ہے، ہر حرف کو ماننا اور سینے سے لگانا یہ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کہا کہ کیا ہے ان کے پاس، کیا ہے ہم اتنی دور جائیں؟ مولوی صاحب بھی ہم سے کہہ رہے تھے نماز اپنی خراب کرو گے، تلاوت اپنی برباد کرو گے، ولی کے پاس جا کے بلا وجہ دھکا کھاؤ گے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور ساتھ میں حرام بھی ہے۔ یہ اتنے خطرناک مفتی مارکیٹ میں آ گئے کہ اب ان سے اللہ ہی بچائے، اور کچھ لوگ موبائل دیکھ دیکھ کے مفتی بن جا رہے ہیں۔ ان کو نہ کسی استاذ کی ضرورت، یاد رکھیں، نہ کتابیں کسی کو عالم بناتی ہیں، نہ موبائل کسی کو عالم بنا سکتا ہے، عالم بننے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی کورس کریں تو کتاب رکھ لینے سے آپ اس کورس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، ایک ٹیچر، ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا آتیناہ رحمتا من عندنا، آتیناہ رحمتا من عندنا، ان کو ہم نے اپنی اندیت سے، اپنے پاس سے رحمت دی، بے شک بے شک رحمت دی ہے۔ جب سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان کہتا ہے ہم اجمیر جا رہے ہیں بیٹا لینے، ہم اجمیر جا رہے ہیں رزق لینے، ہم اجمیر جا رہے ہیں سکون لینے، ہم اجمیر جا رہے ہیں شفا لینے، تو مولوی ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ ہو گئے ہیں۔
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے آتیناہ رحمتم من عندنا، یہ بیٹے رحمت ہیں، یہ رزق رحمت ہے، یہ سکون رحمت ہے، صحت پر شفا رحمت ہے۔ تو کہہ دیا کرو کہ ہم نے یعنی اللہ نے ولیوں کو رحمت دی ہے، رحمت دی ہے اپنے پاس سے۔ اگر آپ رحمت بولیں گے نا، رے ہے میم تے، رحمت بولیں گے 40 نے کیا، 40 گناہ معاف، 40 درجے بلند، 120 نے کیا، بولے تو صحیح رحمت۔ اس رحمت میں جب اتنا ثواب، تو جس کے پاس رحمت ہے اس کے پاس آنے پر کتنا سکون ملے گا۔ آتیناہ رحمتم من عندنا، جو دو نبی ان کے پاس آ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں آ رہے، ان کو ہم نے رحمت دی ہے، اپنے پاس سے رحمت دی ہے۔ جب ولی کے پاس رحمت ہے تو مدینے میں تو رحمت للعالمین ہے، مدینے میں تو رحمت للعالمین ہے۔ تو فرمایا اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لفظ اور اس آیت کا مس یوز کرتے ہیں، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور کڑا اور چین پہن لیتے ہیں، اور محبین اور اہل عقیدت کے گھر میں بیٹھ کر تینوں وقت لقمہ لیتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور سجدے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں نے تو نماز مدینے میں پڑھ لی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کھانا بھی وہیں کھا لیے ہوتے۔ یہ بلا وجہ مدینے کی غذا چھوڑ کر آپ غازی پور چلے آئے۔ مدینے کا رزق کتنا حسین ہے، کتنا سکون ہے۔ یہ فریبیوں کو بھی بے نقاب کرنا اہل سنت کے عالموں کی ذمہ داری ہے۔ کہا رحمت یوں ہی سب کے پاس نہیں آتی، کیسے آتی ہے پروردگار؟ کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جب تک کہ میں اپنے پاس سے انہیں علم نہ دے دوں، انہیں علم نہ دے دوں۔ علم ہوگا تو لوگ نبی کی سنت کو رد نہیں کریں گے۔ اس چیز کا خیال ہوگا، ہماری داڑھی بھی ہوگی تو مدینے والے کی طرح، بھی ہوگا تو مدینے والے کی طرح، ہم وضو بھی کریں گے تو مدینے والے کی طرح، ہم نماز بھی ادا کریں گے تو مدینے والے کی طرح۔ آواز آئی محبوب کی طرح تو کر لے گا، محبوب کی طرح کر لے گا۔ کہا طرح تو نہیں کر پائیں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ کہا یہی ادا تو میں عبادت بنا کے قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں اسی ایسے ہی عبادت کو قبول کرتا ہوں۔ نقل نبی میں، نقل ادائے نبی میں، اس محفل میں ادیب حضرات ہیں، شاعر بھی ہیں، صنعاء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ نقل ادائے نبی میں جو جتنا مضبوط ہوگا اسی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نقل ادائے نبی میں جو جتنا مضبوط ہوگا اسی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم غسل کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم وضو کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم جہاد کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم طہارت حاصل کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم بیوی کے حق کو ادا کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم مسجد جاتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم تجارت کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم حج کرتے ہیں تو یہ اطاعت نبی کی ہے، ہم جو کر رہے ہیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے تو یہ اطاعت نبی کی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جو میرے محبوب کو نہ مانے، میرے محبوب کی بات نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائی ہے یہ بھی تو نبی کی بات ہے، بے شک یہ بھی تو نبی کی بات ہے۔ ہم نے کہا جب بات میں اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی، سبحان اللہ۔ بے شک بات ذات کی محتاج ہے، ذات نہ ہو تو بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی کا موبائل نمبر ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، پہلے بات ہو رہی تھی، اب ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی؟ اگر وہ آ جائے کرنے تو بے چینی ہو جائے گی نا۔ تو دیکھیں نمبر موجود ہے، اس کا نمبر موجود ہے، لیکن انتقال کے بعد ذات چلی گئی، بات نہیں ہو سکتی، نہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے سوچا
نبی کی بات آج بھی چل رہی ہے، نبی کی بات آج بھی چل رہی ہے۔ وضو کرنے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ غسل کرنے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ سجدہ کرنے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ محفل میں بیٹھنے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ میلاد میں مست ہونے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ جہاد کرنے والا بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ گردن کٹانے والا دین پر بتا رہا ہے، نبی کی بات چل رہی ہے۔ میں نے سوچا نبی کی بات پر عمل کر کے کتنوں کا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی کی بات میں جب اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ یہ سنت فرض کو کمال تک یہ سنت پہنچا دیتی ہے۔ سنت کا کام ہے فرض کو قبول کروا دینا، سنت کا کام ہے فرض کو قبول کروا دینا۔ جب سنت فرض کو قبول کروا دے، جو فرض کو قبول کروا دے اسے سنت کہتے ہیں۔ جو بندوں کو رب تک پہنچا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو بندوں کو رب تک پہنچا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اب انہیں ہم فراموش کر نہیں سکتے، چاہے ساری دنیا آ جائے، سارا خاندان لوگوں کا آ جائے، سرمایہ دار ملک آ جائے، مگر حضور کے غلام ہم تھے، ہیں اور مر کے دم تک رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میرے پاس قصے تو بہت ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اب بات ختم کر دی جائے، ختم کر دیں۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور ہو جاتے تو ہم مان لیتے۔ چلیے، زیادہ لوگ کہہ دیتے ہیں تو مان لینا چاہیے، یہی اچھوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ ایک بار اور کہہ دیں، یا رسول اللہ۔ سنیں، ایک نیک خاتون ہے، کیا ہے؟ نیک خاتون، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور اللہ نے کہا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ان کے پاس ایک شخص آ گیا، نیک خاتون ہے، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، انہوں نے کہا پردے میں رہنا، کہاں رہنا؟ پردے میں رہنا، دوری بنائے رہنا، دوری بنائے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، دوری بنائے رہتے ہیں، لیکن آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں متقی ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھ سے دور رہنا۔ کہا سنو تو پہلے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس نے تیرے پاس ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بھیجا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک مکمل آدمی بنا کے بھیجا ہے۔ سویہ، بشر کے ساتھ سویہ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ آدھا دھڑ فرشتے کا ہے اور آدھا آدمی کا، مکمل آدمی بنا کر بھیجا۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا قال انما انا رسول ربک لأہبا لکی غلاما زکیہ، تیرے رب نے بھیجا۔ جب رب کا نام سنا، رب کا نام سنا تو سکون مل گیا۔ جس کو دل دیا ہوتا ہے اگر اسی کی بات چھڑ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب دل ہی نہیں دیا ہے تو میلاد میں تو الجھن ہوگی، میلاد میں بے چینی ہوگی کہ صاحب یہ چھوڑیں گے کب چھوڑیں گے کہ ہم گھر جائیں، کہیں ہمارا گھر کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، تو یہ بے چینی ہوتی ہے۔ بس آپ ایک بار دل دے دیں، مدینے والے کو دل دے دیں، تو آپ کے سامنے میں ساری رات بولتا رہوں گا، میں کہوں گا کہ اب بس کریے تو آپ کہیں گے نہیں اور سنائیے، اور سنائیے۔ کہا تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے، کہیے کس لیے آئے ہیں؟ کہا لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، صاف ستھرا، زکیہ، بالکل صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ کہا اب کسی نے کہا آپ سے کہ بشر ہو کے بیٹا دے سکتے ہیں؟ مکمل آدمی ہو کے
بیٹا دے سکتے ہیں؟ بیٹا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہاں بے شک کسی نے کہا آپ سے آج تک اس آیت پر کسی نے ڈسکس کیا؟ جب بھی بات آتی ہے تو یہی کہ مدینے والا کچھ دے نہیں سکتا، جب بھی بات آتی ہے یہی کہ اجمیر والا کچھ دے نہیں سکتا، جب بھی بات آتی ہے یہی کہ بغداد والا کچھ دے نہیں۔ اچھا یہ دور نہ بڑا عجیب ہو گیا کہ سچ بولو تو کہتے ہیں جھگڑا والی بات کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولو تو کہیں بڑے وہوارک ہیں، بڑے اخلاق مند ہیں کہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ صاحب سب کے سامنے ہاتھ جوڑنا دین نہیں ہے، کیا بات ہے، سب کے سامنے اللہ رسول کے لیے ہاتھ جوڑو یہ دین ہے، بے شک اللہ رسول کے لیے دوستی کرو یہ دین ہے، اللہ رسول کے لیے دشمنی کرو یہ دین ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا دیں گے آپ؟ کہا ہاں، جب وہ ایک بار جبکہ وہ نور کے ہیں، سید الملائکہ ہیں، نوری مخلوق ہیں، نور کے ہو کر ایک دفعہ آدمی بن کر آئے دنیا میں تو بیٹا دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا نبی فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری، کہا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر تمام مخلوق کو میرے نور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ تمام مخلوق کو میرے نور سے۔ جبرائیل کس کے نور سے؟ حضور کے نور سے۔ جبرائیل کس کے نور سے؟ حضور کے نور۔ جبرائیل آئے بشر بن کر ایک دفعہ تو مریم کو بیٹا دے سکتے ہیں، ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے نور سے کائنات بنی، عرش بنا، کرسی بنی، لوح بنا، قلم بنا، جبرائیل بنے۔ جب جبرائیل و جبریل و خادمہ، جب جبرائیل مریم کو بیٹا دے سکتے ہیں تو جو جبرائیل کے مخدوم ہے سبحان اللہ وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا جب بیٹا آ گیا نا تو درد ہوا، جسے درد ذہ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کی عزت کعبہ سے بھی افضل ہے۔ بچوں، بیٹوں، نوجوانوں، اپنے ماں کی عزت کیا کرو، موبائل میں مصروف ہو کر ماں کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کرو۔ تمہارا کوئی کام اتنا ضروری نہیں جتنی اہم ماں کی بات ہے، جتنی بے شک، اہم بے ماں شک۔ کی بات ہے۔ ماں کو اہمیت دو گے تو آنے والی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ۔ کسی کو رزق میں دشواری، کسی کو دوسرے دیگر معاملے میں دشواری، یہ دشواریاں اسی وجہ سے ہیں کہ بندہ ماں کو ناراض کر کے آگے بڑھا۔ ہاں یہ جو چلن ہے اسے دور کرو اور ماں کو اہمیت، ترجیح اور فوقیت دیا کرو۔ کہا ماں کو درد سے ہوا، ماں نے کہا پروردگار درد ہو رہا ہے، کوئی شفا نازل فرما۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ کہا جب بیٹا دے دیا جا سکتا ہے تو شفا بھی اتاری جا سکتی ہے، تو اللہ نے کہا تو میری قدرت اور حکمت کو نہیں سمجھے گی، کچھ نادان بندے بھی آنے والے ہیں، ان کو سمجھانا بھی تو ہے، ان کو سمجھانا بھی تو ہے۔ تو دیکھیں پھر وہ بی بی مریم چلتی ہیں اور آہستہ آہستہ پیر بڑھاتی ہیں، بڑھاتے بڑھاتے کہا پروردگار کتنا چلائے گا؟ کہا وہ جو سامنے ایک سوکھا درخت جو کھجور کا ہے تو دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں رب ذوالجلال دیکھ رہی ہوں۔ کہا اس سے تجھے شفا ملے گی۔ کہا سوکھا درخت ہے، کہا تو قریب تو جا۔ بی بی مریم قریب گئی، کہا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ کہا پروردگار کوئی محنت نہ کروانا، میں درد ذہ سے پریشان ہوں، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا پریشان نہ ہو مریم، تیرے شکم میں کوئی ایسا ویسا بیٹا نہیں، تیرے شکم میں کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے۔ جب نبی شکم میں ہو تو ماں کے ذریعے شفا آ سکتی ہے، جب نبی سامنے ہو، جب نبی سامنے آ جائے تو اس کے اندر سے شفا کا کتنا بڑا چشمہ پھوٹتا ہوگا۔ اب دیکھیں آپ وہ بڑھی، کہا کھجور کا سوکھا ہوا درخت، کہا ہاتھ لگا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس درخت کو حضرت بی بی مریم نے جو عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، راکیہ ہیں، زاہدہ ہیں، بطول ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، وہ ان کے شکم میں ایک نبی پل رہا ہے، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت کو پکڑا، کہا
اب کیا کروں پروردگار کا بس ہلکا سا کھینچ لے اپنی طرف، ہے کھینچ بہت سی اپنی طرف کھینچ۔ پروردگار تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے ڈھکیل، ہاں ہے نا، یہ کہہ سکتا تھا اسے دھکا مار۔ تو اللہ نے کہا جو دھتکارے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کا چمن اجڑ جاتا ہے، جو اپنائے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کا گلشن کھل جاتا ہے۔ تو کہا اسے کھینچ اپنی طرف، اس درخت کی طرف کھینچ۔ بی بی مریم نے اسے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ درخت جڑ سے اور اوپر تک بالکل ہرا بھرا ہو گیا، اور ہریالی کا عالم نہ پوچھے، اس پہ پھل بھی آ گئے، اور پھل کا عالم نہ پوچھے وہ پھل پک بھی گئے، اور پکنے کا عالم نہ پوچھے وہ پک کر گرنے لگا۔ ساقط علیکی رطبا جنیا، وہ تازہ پکا ہوا کھجور تر و تازہ گرنے لگا۔ کہا پروردگار یہ ہرا بھی ہو گیا، پک بھی گیا اور پھل گر بھی گیا، اب تیری بندی کیا کرے؟ کہا بس تو اسے اٹھا اور کھا لے، اسے اٹھا اور کھا لے۔ کہا ٹھیک ہے، اٹھایا اور کھا لیا، کھاتے ہی درد ذہن میں افاقہ ہو گیا، آرام مل گیا۔ میں سوچنے لگا مریم کا ہاتھ جہاں لگے، جہاں ہاتھ لگے، جہاں ہاتھ لگے اس میٹھی چیز میں اللہ شفا اتار دیتا ہے۔ تو سوچو جس شیرنی پر، جس خرمے پر، جس رسگلے پر، جس برفی پر محمد اور آل محمد کا نام لے لیا جائے اس میں کتنی شفا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بے شک، یہ اہل سنت کسی کا محتاج نہیں ہے، اہل سنت کے سب محتاج ہیں۔ بے شک بے شک۔ مان لو بھیا آپ کی مرضی، کوئی نہ ہم منکر نکیر ہیں، نہ کرامن کاتبین ہیں، نہ موت کے فرشتہ ہیں، مان لو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے کوئی اور مہربان لے کے چلا جائے گا۔ یہ اہل سنت کی بات ہے، یہ عقیدہ اولیاء ہے، یہ عقیدہ صحیحہ ہے، یہ عقیدہ حق ہے۔ اب تو جہاں تقریر کر کے اترو 3-4 لوگ آ جاتے ہیں، آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے وہ کہا ہے، آپ نے یہ کہا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے، ریوتی پور گاؤں ہے، وہاں پہ خان صاحب لوگوں کی بستی اکثر کبھی سہارنپور جاتی ہے، کبھی ندوہ جاتی ہے، وہ بیچارے جماعت میں جاتے ہیں، ان کی اپنی کوشش ہے، اس سے ہمیں کیا جھگڑا، لیکن ان کے ایک گھر میں میلاد ہو گیا، ان کے گھر میں میلاد ہو گیا۔ میلاد کے بعد امیر جماعت بھی آ گئے، دیگر افراد بھی آ گئے، نوجوان بھی آ گئے۔ میلاد تو ہوا تھا صاحب آدھے گھنٹے کا، لیکن سوال ہوا 3 گھنٹے کا۔ اور پوچھنے والے ایک نوجوان نے کہا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، یہ جائز ہے یا درست ہے کہ نہیں آپ بتائیں۔ ہمارے جماعت کے امیر صاحب کہتے ہیں یہ غیر شرعی کام ہے۔ ہم نے کہا میں آ رہا تھا تو اچھی اچھی عمارتیں، بلڈنگیں ہمیں اس فقیر، اس درویش کو دیکھنے کو ملی۔ یہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر دیکھتا ہے سارے گھروں کے دروازے پر، ھذا من فضل ربی، تیری اونچی عمارت رب کا فضل ہے، تیری چمکتی ہوئی بلڈنگ رب کا فضل ہے، اور حضور کی ولادت رب کا فضل نہیں ہے، حضور کی پیدائش رب کا فضل نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، محبوب آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جس کو مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشیاں منائے، اور کمرے میں بیڈ روم میں بیٹھ کے نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، خوشیاں مناؤ یہ بہت بہتر ہے، لیکن تنہائی میں نہیں، سب مل کر مناؤ، سب مل کر مناؤ۔ اسی ملن کو تو جلوس کہتے ہیں، اسی ملن کو تو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کے غلام جہاں پہ ملتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں۔ کہاں؟ اچھا دیکھیں یہ جو فضل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا فضل اور رحمت حضور ہی ہے؟ تو دوسری آیت بھی سن لیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرا محبوب فضل عظیم ہے، میرا محبوب
फजल अजीम फजल अजीम है मेरा महबूब, सुभान अल्लाह। फजल अजीम है। तेरा मकान फजल अजीम नहीं है, हाँ तेरी दुकान फजल अजीम नहीं है, हाँ तेरी गाड़ी फजल अजीम नहीं है, तेरा घोड़ा फजल अजीम नहीं है, तेरे रिश्तेदार फजल अजीम नहीं है, तेरे ससुर फजल अजीम नहीं, तेरे साले फजल अजीम नहीं, तेरे समधी फजल अजीम नहीं, तेरे साढ़ू फजल अजीम नहीं। इन चक्करों में ना पड़ो, जो कब्र में आएगा वही फजल अजीम है। जो गुटुरगू करते हो रूम में बैठकर वली और नबी के खिलाफ अपने साढ़ू के साथ, तो ये साढ़ू तेरा कब्र में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा मदीने वाला जाएगा। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कहा वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा महबूब रहमत नहीं है तो और कौन होगा? और कौन होगा? कहा कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जिसको फजल मिल जाए, जिसको रहमत मिल जाए, वो हमेशा खुशियां मनाया करे, और जो मुंह लटकाता है उसका मुंह भी मनहूस की तरह हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका मुंह भी मनहूस की तरह हो जाता है। आपको एक आखिरी बात बयान करके आपके सामने रख कर मैं फिर रुखसत हो जाऊं। हुजूर जब फतह मक्का के दिन खड़े हैं, सारे मुसलमान पीछे हैं, कुरैशी हैं, हाशमी हैं, तमाम ऊंचे खानवादे के लोग हैं। हुजूर ने कहा बिलाल आजा आगे, बिलाल आजा आगे। वो दबे पांव आगे आए। बड़े बड़े लोग हैं, कान में कह रहे हैं हुजूर आज तो इस हबशी को छोड़ दें। ये हबशी जो गुलाम रह चुका है, काला है, इसकी नाक दबी हुई है, होंठ बड़े बड़े हैं, इसे छोड़ दे। खानदान का मामला, कोई कहता है हम तो सैयद साहब, कोई कहता है हम तो शेख साहब, कोई कहता है हम तो खान साहब, कोई कहता है हम तो फरा फरा साहब। हुजूर ने सबका जवाब दिया, एक ही झटके में सबको लपेट लिया, असबियत को अपने पैरों तले रौंद डाला और कहा बिलाल आजा। पीछे से आवाज आई रहने दें, आज किसी खानदान के फर्द को जो खूबसूरत है, जो खानदान का है, उसे बुलाएं और अजान दिलवाएं। कहा पलटकर तलवारों के साए में, सेहरा और बयाबा में, फाका कशी में, पेट पर पत्थर बांधकर अजान दे बिलाल। और आज जब इज्जत की बात आई तो अजान कोई और देगा, बिलाल तू ही अजान देगा। और काबे की छत पर हजरत बिलाल को रसूलुल्लाह ने चढ़ाकर बुलंद करके बतला दिया कि देखो उसी की इज्जत बुलंद है, उसी का रुतबा बुलंद है, वही रफीउद दरजा है, वही अज़ीमुश्शान है। काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके दिल में मोहम्मद है वही अफजल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मर्तबाए हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत नुक्ता हजरत, माशाअल्लाह। अपने दिल को हुजूर के चौखट और हुजूर की गिरफ्त में दे दो। अल्लाह। बस गुजारिश इसी पर, और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम सब दुआ गो हैं कि हमारी इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और वलीउल्लाह हजरत गुलाम यासीन के तसद्दुक से हम तमाम की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। वमा अलैना इल्लल